بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، ہر طرف گناہ کے مواقع ہی مواقع ہیں، اور رہی صحیح کثر جدید ٹیکنالوجی کے غلط استعمال نے پوری کی۔ بدکاری آسان اور نکاح مشکل ہو گیا ہے، ہر طرف سے انسان کو شیطان نے اپنے پنجوں میں گھیر رکھا ہے۔ ہر ہاتھ میں گناہ کا آلہ پہنچ چکا ہے، مرد عورت چھوٹے بڑے ذی عقل بے عقل سب طبقوں کو اس شیطانی آلہ نے گناہ میں مبتلا کر رکھا ہے، اور تمام گناہوں کی بنیاد اسی آلے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس میں انسان گناہ کے کام اور طریقے دیکھ کر وہی عملاً معاشرے میں دہراتے ہیں۔ انسانی نگاہ کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بد نظری ایک خطرناک گناہ ہے، کیونکہ یہ طوائی اور دروازے کا کام کرتا ہے۔ دیگر کبیرہ گناہوں کی طرف بد نظری کے نقصانات کا اگر مختصراً جائزہ لیا جائے تو چند ہوش ربا حقائق سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کی صریح نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد اور عورت دونوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس طریقے سے اوپر مذکور حدیث کی روشنی میں اگر کوئی آدمی بد نظری کرتا ہے تو وہ شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایمان کی حلاوت سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے، اور کسی نیکی میں اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک بیش قیمت امانت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا غلط استعمال امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ ہم اگر اپنی نفسیانی خواہشات پر فتح حاصل کر کے نظر کو قابو کر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس سے ہم وہ روحانی ترقی حاصل کر لیں گے جو مہینوں کی نفلی عبادات اور ریاضت سے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح نظر کی حفاظت کر کے اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں تو ہر قدم پر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور روحانیت کی منزل طے کرتے ہیں۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بد نظری سے پرہیز کرو، لیکن بازار میں جاتے ہوئے مجھ سے اپنی نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ نوجوان ہو اور بازار میں بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر نظر اس کی طرف اٹھ ہی جاتی ہے، کیا کروں؟ بزرگوں نے کہا کہ میں وہ راز سمجھا دوں گا، پہلے میرا ایک کام کرو، یہ دودھ کا پیالہ فلاں بزرگ کو دے کر آؤ جو بازار کے دوسرے سرے پر رہتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ پیالے میں سے دودھ بالکل نہ گرے۔ نوجوان نے کہا کہ بالکل بھی نہیں گرے گا۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اچھا، میں ایک مضبوط سا آدمی تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، اگر دودھ کا ایک قطرہ بھی گرا تو وہ وہیں بازار میں تمہیں 2 جوتے لگائے گا۔ نوجوان نے کہا کہ منظور ہے۔ بزرگ نے ایک پیالہ دودھ کا بھر کے نوجوان کو دے دیا اور ایک آدمی ساتھ کر دیا۔ اب نوجوان نے بڑی احتیاط سے بغیر دودھ کو گرائے وہ پیالہ بازار کے دوسرے کونے پر رہنے والے بزرگ کو پہنچا دیا اور خوشی خوشی واپس آیا اور کہا کہ حضرت، میں نے وہ پیالہ پہنچا دیا ہے، اب آپ مجھے نظر کی حفاظت کا طریقہ بتائیں۔ بزرگ نے پوچھا، دودھ گرا تو نہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل نہیں۔ بزرگ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ جاتے ہوئے کتنی شکل کو دیکھا؟ نوجوان کہنے لگا کہ ایک بھی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ میرا سارا دھیان پیالے کی طرف تھا کہ کہیں دودھ نہ گر جائے، کیونکہ اگر دودھ گرتا تو مجھے 2 جوتے لگتے اور بازار میں میری رسوائی ہو جاتی، اس لیے میرا کسی کی طرف دھیان نہیں گیا۔ بزرگ نے کہا کہ یہی اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے دل کے پیالے پر نگاہ رکھتے ہیں اور اسے چھلکنے نہیں دیتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر گناہ کی وجہ سے پیالہ چھلک گیا، نظر بہک گئی تو قیامت والے دن سب کے سامنے رسوائی ہوگی۔ اللہ کا خوف اور روز قیامت رسوائی کا اندیشہ ہو تو کبھی بھی بد نظری نہ ہوگی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے تھے، بد نظری نہایت ہی مہلک مرض ہے۔ ایک تجربہ تو میرا بھی اپنے بہت سے احباب پر ہے کہ
ذکر شغل کی ابتدا میں لذت اور جوش کی کیفیت ہوتی ہے، مگر بد نظری کی وجہ سے عبادت کی حلاوت اور لذت فنا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ عبادت کے چھٹنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر صحت مند جوان شخص کو بخار ہو جائے اور اترنے کا نام ہی نہ لے تو لاغری اور کمزوری کی وجہ سے اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، بستر پر پڑے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو بد نظری کی بیماری لگ جائے تو وہ باطنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، نیک عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس سے عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ نیک کام کرنے کی نیت بھی کرتا ہے تو بد نظری کی وجہ سے نیت میں فتور آ جاتا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہار نیوری فرمایا کرتے تھے کہ غیر محرم عورتوں کی طرف یا نوعمر لڑکوں کی طرف شہوت کی نظر ڈالنے سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے تصدیق کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ بد نظری کرنے والے حفاظ کو منزل یاد نہیں رہتی اور جو طلبہ حفظ کر رہے ہوں اس کے لیے سبق یاد کرنا مصیبت ہوتا ہے۔ امام شافعی نے اپنے استاد امام وکیع سے قوت حافظہ میں کمی کی شکایت کی تو انہوں نے معصیت سے بچنے کی وصیت کی۔ موجودہ زمانے میں بد نظری صرف وہ نہیں کہ جو لوگ باہر جنس مخالف غیر لڑکوں محرم کو سڑکوں بازاروں یا کسی اور جگہ براہ راست دیکھتے ہیں، بلکہ اس میں جدید تمام سوشل میڈیا نیٹ ورکس، ٹی وی، سینما ہال اور مختلف قسم کے گندے بےحیا ایپلی کیشنز بھی شامل ہیں، جس میں آج کل نوجوان بے حیائی کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ بد نظری کے یہ بدترین آلات ہیں جن کو ہم محسوس بھی نہیں کر پاتے اور گناہوں اور نقصانات کے دلدل میں پھنسے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر طرح کی بد نظری سے حفاظت فرمائے، آمین۔